اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ آج تیسرا پروگرام ہے استقبال رمضان پر۔ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، یہ رمضان کو ہمارے لیے رحمت کیسے بنایا جائے، یہ رمضان میں اللہ کا قرب کیسے پایا جائے، یہ رمضان میں ہم اپنی بخشش کے پروانے کیسے سنیں، یہ رمضان میں اپنے رب کو کیسے راضی کریں۔ پہلے پروگرام میں ہم نے رمضان کی پلاننگ کے مطابق آپ کو بتایا تھا۔ دوسرے پروگرام میں ہم نے نیت اور ارادے کی فضیلت اور برکتیں بتائی تھی۔ آج تیسرے پروگرام میں رمضان کے ٹائم ٹیبل کی آپ کو برکتیں بتائی جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، چاہے دین ہو یا دنیا ہو، جب تک آپ سکسیس نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے وقت کو لکھیں گے نہیں۔ وہی شخص کا نام تاریخ میں لکھے جاتا ہے جو اپنے وقت کو لکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ رمضان کو اپنے لیے بخشش کا پروانہ بنانا چاہتے ہو، یہ رمضان ہم سے رخصت ہوتے ہوئے روتا ہوا گزرے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے 24 گھنٹے بک میں لکھے، 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بنائے کہ 24 گھنٹے کیسے ہمیں گزارنا ہے۔ اس میں اہم اہم پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں کہ اس میں مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے۔ افضل عبادت نماز کو ہائی لائٹ کر دے، نماز پڑھوں گا، با جماعت پڑھوں گا، مسجد میں پڑھوں گا۔ دوسرا، یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کثرت سے قرآن پڑھوں گا۔ اور تیسرا، یہ اللہ کے فضل کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے دعا مانگوں گا۔ یہ تین چیزیں ٹائم ٹیبل میں لکھے اپنے 24 گھنٹے۔ ہم بتائیں گے آپ کو کون سا وقت افضل عبادت کا ہے، افضل دعا کا ہے، اور کون سا وقت افضل ہے جو آپ کو نماز پڑھنے میں اللہ کا قرب دلائے۔ اپنے 24 گھنٹے لکھ لے پہلے۔ ابتدا سحر سے کریں، اپنے ٹائم ٹیبل میں لکھ لے کہ میں سحر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھوں گا، سحر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھوں گا اور تہجد کی نماز ادا کروں گا۔ 2 رکعت ہو یا 8 رکعت تہجد کی نماز ادا کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو اللہ کے فضل کی بارش ہوتی ہے،
اللہ کے عنایتوں کی جو بارش ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی جو بارش ہوتی ہے، اس کا کیا کہنا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے اور صدائیں لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، اسے عطا کر دیا جائے۔ یہ ایسا وقت ہے 24 گھنٹے میں جب آپ کا رب خود فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا اسے شفا دے دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق دے دیا جائے، ہے کوئی عمر درازگی مانگنے والا اسے عمر درازگی عطا فرما دے، ہے کوئی اپنے کاروبار میں برکت مانگنے والا اسے برکت عطا فرما دے، ہے کوئی دنیا مانگنے والا، ہے کوئی آخرت مانگنے والا، ہے کوئی رب کی رضا مانگنے والا اسے عطا کر دیا جائے۔ وہ ایسا قیمتی وقت ہوتا ہے تہجد کا وقت جس میں رب خود پوچھ رہا ہے کوئی مانگنے والا۔ 24 گھنٹے ہم مانگتے، اے اللہ فلاں چیز مجھے عطا فرما دے، اولاد عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے، کاروبار اچھا کر دے، رزق میں برکت عطا فرما۔ ہم مانگتے، گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، مگر وہ رب جب تہجد کے وقت خود کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا، اس وقت کثرت سے دعا کرے اپنے رب سے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرما دیا جیسا اللہ پر یقین ہوگا ویسی دعا قبول ہوگی، ویسے دعا قبول ہوگی، اور بندہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہو، اس میں حق میں جو بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عطا فرما دے۔ پھر سحری کرے، اور سحری میں یہ اہتمام ضرور کرے کہ یہ چٹکلے استعمال نہ کرے۔ بھائی دہی میں الائچی ڈال کے کھا لو پیاس نہیں لگے گی، بھائی یہ چیز کھا لو بھوک نہیں لگے گی، بھائی روزہ رہ رہی آپ بھوک کے احساس کو اگر آپ سوچے آپ کا اگر روزہ نہ لگا تو آپ کا ایمان کیسے پختہ ہوگا، پیاس کا احساس نہیں ہوگا تو آپ کو روزے کا احساس کیسے ہوگا۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے دھوپ کالے کے روزے پسند ہے، کیوں؟ اس میں بندے کو اللہ کا قرب خاص عطا ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب بندے کو پیاس لگتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے میں پیاسا کیوں ہوں، اپنے رب کے لیے روزہ رکھا۔ روزہ لگنا چاہیے، روزے کا احساس ہونا چاہیے۔ تو سحری میں اتنا بھی پیٹ بھر کر نہ کھائیں کہ جا کر فجر کی نماز میں رکوع کرے تو ہیبت ہو جائیں، کہیں منہ سے نہ نکل جائے۔ ایسے ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں، بھائی ڈر ہوتا ہے امام صاحب رکوع اور سجدہ بڑا کر دیتے ہیں، سحری کر جاتے ہیں، تو ایسا بھی نہ کھائیں۔ سحری کرنا حضور کی سنت ہے، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور دوسرا کام 5 نماز با جماعت مسجد میں پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ فجر ادا کرے، فوراً سحری کرنے کے بعد فجر ادا کر لے۔ فجر کے بعد بہترین وقت ہے قرآن کی تلاوت کرنے، جیسا آپ کرنا چاہیں۔ ایک پارہ پڑھ سکتے ایک پارہ پڑھے، نہیں پڑھ سکتے آدھا پارہ پڑھے، نہیں پڑھ سکتے پاؤ پارہ پڑھے، نہیں پڑھ سکتے ایک رکوع کم سے کم فجر کی نماز کے بعد پڑھے، کیونکہ اللہ سے کلام ہوتا ہے۔ قرآن ہے کیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے رب آپ سے کلام کر رہا ہے۔ اور ہم نے بارہا بتایا ہے ایک پارہ پڑھے یا 2 پارے پڑھے، یا رمضان میں 1 قرآن ختم کرے یا 2 قرآن ختم کرے یا 3 قرآن ختم کرے، مگر رمضان میں یہ غور ضرور کرے میں دن میں 1 رکوع کم سے کم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ عربی عبارتیں رٹ لیتے جاؤ گے، ثواب تو مل جاؤ گے، مقصد نہیں پاؤ گے۔ 1 رکوع پڑھے ترجمے کے ساتھ پڑھے، دن میں 1 رکوع کم سے کم پڑھے ترجمے کے ساتھ، اور اس کی تفسیر پڑھے۔
آپ کو پتا چلے کہ رب کی شان کیا ہے، رب آپ پر کتنا مہربان ہے، کتنے نوازشیں کرتا ہے۔ ارے وہ رب جو بے نیاز ہے وہ آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ بے فکر جی رہے ہو۔ ارے جس سے محبت ہو گئی اس سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، اس کے ساتھ رہنے کا دل کرتا ہے، اس کا سننے کا دل کرتا ہے، اس کی بات ماننے کا دل کرتا ہے۔ اور ایمان والوں کی شان اللہ بیان کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے۔ کہاں گئی ہماری محبت؟ وہ رب کہہ رہا ہے کہ میرے بندے ایمان والے مجھ سے زیادہ محبت کرتے۔ اے مالک تیری بات سننے کا ہی مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے، عربی عبارتیں پڑھ لیتے تو کیا کہہ رہا وہی نہیں سمجھتے ہیں مالک۔ تو ہمیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ دن میں ایک رکوع تو بھی پڑھنا ہے قرآن، تاکہ ہم قرآن کے مقصد کو پالیں۔ فجر کے بعد بہترین وقت ہے، پڑھے، اس کے بعد آرام کرنا ہے آرام کر لے،